ایک طبقے کے بگڑنے سے قوموں کے سفینے نہیں ڈوبتے، جب سارے طبقات بگڑتے ہیں پھر کشتیوں میں سوراخ ہوتے ہیں، پھر پھٹے اکھڑتے ہیں، پھر بادبانوں میں آگ لگتی ہے، پھر سفینے بھنور میں آتے ہیں اور غرق دریا ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، 3 بیٹیاں دی، اس نے ان کی شادی کی، وہ جنت میں میرا ساتھی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں تو پھر؟ کہ جس نے 2 کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 2 نہ ہو 1 ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ جس نے 1 بچی کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا۔ تمہارے پنجاب میں کوئی بہنوں کو حق نہیں دیتا، سارا بھائی خود کھا جاتے ہیں، بہنوں سے انگوٹھے لگوا لیتے۔ یہ ہمارے ذمہ دار اتنا ظلم کرتے ہیں، بہنوں سے زبردستی انگوٹھے لگوا کر زمینیں اپنے نام کرواتے ہیں۔ ظالم پر ظالم آتا ہے، ظالم پہ جنید بغدادی تھوڑا ہی آئے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا، شادی کی باپ بن کے، باپ مر گیا یہ باپ بنا، اس نے بہنوں کا حق دیا، جو باپ کی وراثت میں بنا، روپیہ بنا یا لاکھ بنا، مرلہ بنا یا مربع بنا، بہن کے حوالے کیا۔ یہ پتہ پنجاب کے ذمہ دار کیا کہتے ہیں؟ ساڈی زمین دوے بوئے تے کیوں جاوے، ساڈی زمین دوے بوئے تے کیوں جاوے۔ پاگل دیوانے، یہ زمین تیری ہے، تیرے باپ کی ہے، تجھے اللہ نے دی ہے۔ تیری زمین تو 4 مرلے بھی نہیں، 4 گز بھی نہیں، 4 ہاتھ تیری زمین ہے جہاں تجھے دبا کے کیڑوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور تہے خاک تو چورا چورا ہو کے رہ جائے گا، یہ تیری زمین ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اس نے ان کا حق دیا، ان کی شادی کی، شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ دین بتا رہا ہوں۔ دین صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف گشت کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ دین کا سرا، دین کا عالی سب سے اعلیٰ درجے کا عمل بتا رہا ہوں۔ اچھے اخلاق، درگزر، محبت و الفت، سہ جانا پی جانا، نفرت کے جواب میں محبت، گالی کے جواب میں دعا، پتھر کے جواب میں درگزر، بخل کے جواب میں سخاوت، توڑنے والے سے جوڑنا، محروم کرنے والوں کو دینا، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرنا۔ میرا نبی فرماتا ہے یہ تم کر لو، میری ضمانت ہے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ ماں باپ سامنے ہوں فلا تقل لهما اف، ماں باپ کا آگے اف نہ کرنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ میرے اللہ کو پتا ہے۔ کہا اچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب بورے والے کی مائیں ذلیل ہوں گی اولاد کے ہاتھوں تو پھر اللہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ ہم تو اپنی ہی آگ میں جل رہے ہیں، امریکہ سے کیا گلا، یورپ سے کیا گلا، یہودیوں سے کیا گلا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ میں نے خود کانٹے بکھیرے ہیں، میں نے خود کیکر بوئے ہیں، اب میں گندم کی آس لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ میں نے خود ببول کو بکھیرا ہے، اب میں کپاس کی آس لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ جب ماں کا آنسو نکلتا ہے درد سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی کہ ماں کو دیکھا ہوا ہے باپ کو دیکھا نہیں ہے۔ 6 سال ماں کے ساتھ گزارے ہیں، تو ماں محو نہیں ہو سکتی، ماں نہیں بھول سکے، باپ تو نہ دیکھا نہ یاد،
ماں نہیں بھول سکی. ہائے ہائے. اچھا خاصا خوبصورت آدمی ہو، مرد و عورت ہو، میلا کچیلا ہو، دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں، بدصورت ہو تو بیٹھنے کو جی چاہتا ہے. اسلام سے خوبصورت زندگی کوئی نہیں، پر اس کا داغ ہے، اس کا میل ہے، اس کے دھبے ہیں. بد اخلاق ہونا، بد زبان ہونا، دل میں بغض کو پالنا. اپنے اسلام کو خوبصورت بناؤ، اپنی تبلیغ کو خوبصورت بناؤ، اپنی نمازوں کو خوبصورت بناؤ، اپنے گھر کو خوبصورت بناؤ، اپنی تجارت کو خوبصورت بناؤ، اپنی سیاست کو خوبصورت بناؤ، زبان کے میٹھے بول کے ساتھ اور دل کو بغض سے پاک رکھنے کے ساتھ. میرے نبی نے فرمایا، انس انس تمہیں اپنی عظیم الشان سنت بتاؤں. عظیم الشان سنت. یہ ہم لوگ سنتیں ڈھونڈتے پھر رہے. کھانے کی اتنی سنتیں، پانی پینے کی اتنی سنتیں، مسواک کی یہ سنت، سرمے کی یہ سنت، سونے کی یہ سنت، استنجے کی یہ سنت. ہاں یہ بھی چھوٹی نہیں ہیں کیونکہ میرے نبی کی ہیں، لیکن جس کو میرے نبی نے خود کہا، انس میں تمہیں اپنی عظیم الشان سنت بتاؤں، جو نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی بولتا ہے. اور شاید مجمع کو پتہ بھی نہ ہو کہ میں کون سی سنت بتانے لگا ہوں. میرے بیٹے انس میں تمہیں اپنی عظیم الشان سنت بتاؤں. کہ جی یا رسول اللہ. کا دل کو مسلمانوں کے بغض سے صاف رکھا کر. یہ میری عظیم الشان سنت ہے. جو میری اس سنت پہ عمل کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا. تو میرے بھائیو، میرے چلہ تھا یہ اس سفر کی آخری تشکیل ہے. تو میں نے تھوڑی سی لمبی بات کی ہے کہ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. اپنے اللہ کو اپنا مطلب بناؤ. اس تک پہنچنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو وسیلہ بناؤ. اور آپ کی زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے جس کو میں نے تھوڑا سا پھیلایا ہے. ایک اللہ سے جوڑنے کا سبب ہے وہ بندگی ہے، ایک بندوں سے جوڑنے کا سبب ہے وہ اخلاق ہیں. جہاں سے ناگواری آئے اللہ کے لیے سہ جاؤ. بیوی سے آئے سہ جاؤ، اولاد سے بھی آئے تو سہ جاؤ، ماں باپ سے آئے، بھائی سے آئے، دوستوں سے آئے، خامن سے آئے، بہن سے آئے، بیٹے سے آئے، دوست سے آئے، سہ جاؤ. اللہ کی قسم تمہارا دل اللہ ایسا ٹھنڈا کر دے گا کہ ہمالیہ کی برف میں بھی وہ ٹھنڈک نہ ہوگی جو تمہارے سینے میں اللہ ٹھنڈک بھر دے گا. غصہ نکالنے کا بھی ایک مزہ ہے اور پی جانے کا اس سے بھی بڑا مزہ ہے. اس زندگی کو عام کرو. یہ دعوت کی محنت ہے، یہ ختم نبوت کی محنت ہے. یہ تبلیغی جماعت کا اجتماع نہیں ہو رہا، یہ ختم نبوت والوں کا اجتماع ہو رہا ہے. یہ 40 دن کے لیے جانے والا کوئی تبلیغی جماعت کا آدمی نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا ہے، یہ ختم نبوت کا ماننے والا ہے. یہ 3 دن کے لیے جماعت میں جانے والا، اس کا کلمہ کوئی نیا نہیں ہے، وہی ہے. یہ شراب کہن ہے، اس کا نشہ اور ہے. یہ 7 مہینے کے لیے باہر جانے والا، یہ سال کے لیے باہر جانے والا، اس کی شریعت کوئی اور نہیں ہے، وہی ہے جو میرے رب نے آسمان سے اتاری ہے. ہاں اللہ کا فضل ہوا، اسے بھولا سبق یاد آ گیا، اسے بھولا سبق یاد آ گیا کہ انہیں پیغام حق کو لے کر پھرنا ہے. یہ سمت کی سب سے خوبصورت ادا ہے، سب سے بڑا عمل ہے. اسی پر اس امت کا سب سے عظیم درجہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ میری امت سے بہتر کوئی امت ہے؟ میری امت پر بادلوں کا سایہ، من و سلوہ کھلایا. میرے اللہ نے کہا، موسیٰ میرے محبوب محمد کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے. میرے بھائیو، آج توبہ کرو، اللہ سے صلح کرو.
और जाके लोगों से तौबा करवाओ, उसको मनाओ कि वो रूठ गया, हम मारे गए, बर्बाद हो गए, वो राजी हो गया, हमारे काम बन गए। इज्तिमा तो एक उन्वान है मेहनत का कि लोगों को जमा करके निकाला जाए, एक उन्वान है। ये तो 24 घंटे का काम है, पल पल का काम है, दम दम का काम है, कदम कदम का काम है, करते करते मर जाओ। जो आदमी जो नौकर काम कर रहा हो ना, अच्छा, तो उसकी कमियों से मालिक दरगुजर करता है, कोई नहीं मेरा काम ठीक करता है, कोई नहीं। ये तबलीग का काम अगर करने वाले बन जाओ हैं, तो तुम्हारी कमियां कोताहियां आएंगी, अल्लाह के सामने लगाएगा, हाँ मेरा काम करते रहे, ठीक है, मेरा काम करते रहे। कमियों से कौन पाक हो सकता है? कब पहले खुद ठीक हो जाओ फिर तबलीग करो, इससे अहमकाना कोई बात हो सकती है? जो ठीक होने का दावा करे कि मैं ठीक हो गया हूं, अब मैं तबलीग करूंगा, ये तो शैतान से बड़ा शैतान है। जो कहता मैं ठीक हूं, मैं बेऐब हूं, अब मैं तबलीग करूंगा, ये तो शैतान का भी उस्ताद है। जो जितना ठीक होता चला जाता है उतना अपने आप को गंदा समझता चला जाता है। वो तो सारी जिंदगी ये नहीं कह सकता अब मैं ठीक हूं, अब मैं तबलीग करूंगा। लिहाजा ये सदा लगाओ अपनी कमियों के साथ, हाँ अल्लाह से मांगो, या अल्लाह कहता तो हूं, खुद अमल से खाली हूं, आंसू बहाओ, रोवो धोवो, अल्लाह अमल की तौफीक भी दे देगा। सदा लगाना ना छोड़ो, हमारा इम्तियाजी निशान है ये। अगर हम इबादत पे तोले गए तो पहली उम्मतें हमसे आगे निकल जाएंगी। 500 साल की इबादत और 50 साल की इबादत कोई जोड़ है? एक आबिद का मैंने पढ़ा 300 साल अपनी इबादत खाने से बाहर नहीं निकला सिवाय पेशाब जरूरत के लिए, और 300 बरस मुसल्ले पे गुजार दिए। इसकी इबादत के सामने इस उम्मत के 60-70 साल की इबादत शेदारत क्या रखती है माना? क्या मतलब है इसका? हाँ, उन्हें तबलीग नहीं मिली, हमें तबलीग मिली है। उन्हें दावत के लिए घर छोड़ना नहीं मिला, हमें दावत के लिए घर छोड़ना मिला है। लिहाजा यही सरदार होंगे या क़यामत के दिन, यही सबसे आगे होंगे क़यामत के दिन। तो मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मजमा है और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर नौजवान बैठे हो, अगर आज आप तौबा करोगे अल्लाह खुश बड़ा होगा। तौबा के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है, पर जवानी की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। उम्र तो कटी इश्क भुता में मोमिन, आखिर उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। नहीं, ये मोमिन तो बड़ा नेक आदमी था। वैसे शायरी के तरंग में ये शेर कह दिया, आखिरी पल में भी तौबा करो तो अल्लाह माफ करने के लिए तैयार बैठा हुआ। बनु इसराइल में एक नौजवान था, उसका नाम था किफल। तिरमिज़ी की रिवायत है। वो रोजाना रात को नई लड़की पहलू में लाता था। शराब और औरत उसके हर रात का काम था। एक रात एक लड़की को लेकर आया 60 दिनार पर। आज जो सोने का रेट पहुंच चुका है, इस पर 60 दिनार अब 10 लाख के बराबर हो चुका है। एक औरत के लिए एक रात का हराम 10 लाख रुपया खर्च करने वाला कितनी दौलत होगी? जब उस लड़की के साथ कमरे में अलग हुआ है तो उसकी तरफ देखा तो उसके खामोश आंसू टपक रहे थे। तो किफल कहता है, क्यों रो रही हो? तो वो कहने लगी, मैं पेशावर नहीं हूं, मैं इज्जतदार हूं, मुझे भूख ने यहां तक पहुंचाया है। तो किफल लरस गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, तू मेरी बहन है, जिस इज्जत के साथ आई थी उसी इज्जत के साथ चली जा। मेरे लिए दुआ कर, मैं बड़ा कमीना इंसान हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तेरे आंसुओं के तुफैल तौबा करता हूं। किफल को नहीं पता अगले लम्हे क्या होने वाला है। ये लड़की घर पहुंचती है और किफल धड़म गिरता है और मर जाता है। आखिरी लम्हात में तौबा है, आखिरी लम्हात में। अब कल अगर इसका मुर्दा लाशा मिलता है तो कोई उसको नहलाने नहीं आएगा, कोई उसको कफन देने नहीं आएगा, कोई इसकी मैयत नहीं उठाएगा। ये ऐसा रूह स्याह इन नौजवान था।
تو میرے اللہ پہ صدقے قربان جاؤں. واہ میرے مولا کیا تو عجب شہنشاہ ہے. سن رہا ہے میرے اللہ نے قانون بدل دیا. آخرت کی باتیں چھپی ہوئیں, برزخ کی باتیں چھپی ہوئیں, پر میرے اللہ نے قانون بدل دیا. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کی دیوار پر, دروازے پر نورانی سطروں میں لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. اللہ نے یقیناً کفل کو معاف کر دیا ہے. جاؤ جنازے کا انتظام کرو, جاؤ کفن دفن کا انتظام کرو. رب کی رحمت اسے اپنی چھاؤں میں لے چکی, وہ اللہ کی رحمت کی جھولی میں آ چکا ہے. یہ تو بنی اسرائیل کا تھا. آخری پل کی توبہ نے اسے اتنا اونچا اڑایا. ہمارے پیچھے تو محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں, بارش کے قطروں کی طرح, گھنگور گھٹا کی طرح. اندر غم ہے, غم ہے. تو میرے بھائیو ہماری توبہ تو بڑی جلدی قبول ہوگی. تو نیت کرتے ہو آج اللہ سے صلح کر لیں, کیا خیال ہے؟ کیوں بھائی کرتے ہو تو توبہ کرتے ہو, نیت بھی کہیے کہ نہیں؟ تو پھر کہو اپنی زبان سے یا اللہ میری توبہ. سارے کہو, زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو ایک دفعہ سارے آخر تک یا اللہ میری توبہ. 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے تیسری دفعہ تمہاری زبان کے ساتھ تمہارا دل بھی بولے. جب دل بولتا ہے تو میرے رب کی قسم 16 سال ہوں یا 1600 سال ہوں, 20 سال ہوں عمر یا 200 سال ہو, جب آدمی کہتا ہے یا اللہ میری توبہ تو اللہ اس کے سارے ایک دم معاف کرتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ سارا مجمع جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے اگر دل سے بولا ہے تو اللہ کی قسم خوشخبری لے لو کہ تمہارے سب معاف ہو گئے اور اللہ کی رحمت نے تمہیں گھیرے میں لے لیا ہے, ڈھانپ لیا ہے. اب اگر دوبارہ کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا, شیطان چکر دے گا ایسی توبہ کا کیا فائدہ, ادھر کی اور ادھر توڑ دی. ہاں جب ٹوٹے پھر آ جانا, جب ٹوٹے پھر آ جانا, جب ٹوٹے پھر آ جانا. جب بھی آ کر کہو گے یا اللہ معاف کر تو ہر دفعہ اتنی ہی خوشی سے معاف کرے گا جتنی خوشی سے پہلی دفعہ اس نے معاف کیا تھا. شیطان نے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا, ایسی توبہ کا کیا فائدہ, ادھر کرتے ہیں ادھر توڑ دیتے ہیں. ادھر کی اور وہاں جا کے توڑنی تھی, یہاں سے وہاں جاتے ہوئے بیچ میں موت آ گئی تو گیا سیدھا جنت میں. میرا چلہ شروع ہوا بہاول نگر سے, تو بہاول نگر میں بیان کیا تو یہ میں کہلواتا ہوں. تو وہاں سے مجمع رخصت ہوا, ایک آدمی مرکز سے نکلا اور چوک میں پہنچا ہے, گھر کی طرف مڑنا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوا, وہیں سے لے گئے ہسپتال, تو وہاں جا کے جان کی بازی ہارا, توبہ کر کے اٹھا اور سیدھا